فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ سید محمد غوث شاہ صاحب خطیب جامع مسجد دربار بابا حاجی شیر رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے. ہم انہیں بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سورہ فاتحہ شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین اکرم النبیین والمرسلین تمام انبیاء علیہ السلام اہل بیت اصحاب ازواج سلاسل ارباح کے بزرگان دین میرے آقا شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا سیدنا محبوب سبحان رضی اللہ تعالی عنہ تمام کی برگاہوں میں اور ہمارے آبا و اجداد کی ارواح تک اور ہمارے صدور اور ہمارے اجسام و ارواح میں اور ہمارے نامہ اعمال میں اس فاتحہ سب مسانی کا نور داخل فرمائے. آمین. شاہ جی کے گلے میں ڈال دو وہ جو عثمان شاہ صاحب ہیں. یہ ہماری طرف سے بھی ڈال دیں. کوئی وجہ ہے خاص؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف فی الکمال لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسب عضو نسب ولا عیب طاب له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا هو جب المناقب ومعتصم المقروب ومنتجي الغفران من كل طائب أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكرم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأرشد الخلق وأمجد الخلق وأبلغ الخلق وأمسح الخلق وأجود الخلق وألين الخلق وأحمد الخلق وأبيد الخلق وأعرف الخلق وأقرب الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأقرب الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والإمامة والأمانة
آلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأقربنا وأبيدنا وعارفنا وعالمنا وأعلمنا وأجودنا وأليننا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أغمر أنور أجدر أكسر أكمل أرشد أفصح أطهر أطيب أولى أعلى أفضل أول آخر ظاهر باطن الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وندلنا وجدلنا وسمدنا ورونو کے جدراننا اے جڑے ساڑیاں قداں دی رونق نے وتبریک بیوتنا وقرۃ عیوننا وتطہیر صدورنا وتنویر قلوبنا وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب قریب ربنا وعدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى في مقام أصله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم الحسیم القسیم الجسیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول إن من عباد الله تعالى لا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله يوم القيامة قالوا رضوان الله تعالى عليهم قالوا رضوان الله تعالى تخبرنا يا رسول الله من هم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم تهابوا بروح الله تعالى لا غير أرحام ولا أموال بينهم يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الطبراني والبيهقي وابن عساكر وابن عدي وابن أبي نعيم وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا احب الله العبد نادى جبريل او جبریل گل سن میری جدوں اللہ نو کہن نال محبت ہو جاندی ہے تے پھر اللہ فرماندا جبریل تیرا گل سن میری ان اللہ یحب فلان او تیرے رب نو محبت ہو گئی او جڑا بغداد وچ بابا عبد القادر رہندا ہے اودے نال وہ جو لاہور میں داتا صاحب رہتے ہیں اس سے وہ جو پاک پٹن میں فرید پاک رہتے ہیں ان سے محبت ہو گئی ہے جبریل محبت ہو گئی ہے تیرے رب نو محبت ہو گئی ہے تیرے رب نو محبت ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ محبت کرتا ضرور ہے اللہ لو کرتا ضرور ہے اللہ عشق کرتا ضرور ہے اللہ تقرب بخشتا ضرور ہے اللہ اپنی ذات میں کچھ کو گم کرتا ضرور ہے فرمایا مجھے محبت ہوگی ہے کہ میں یہ کرا کہ تو بھی لو کر زور سے کہہ دو سبحان اللہ
مجھے محبت ہو گئی ہے، تو بھی محبت ہے۔ اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، جب تجھے محبت ہے مالک تو جبریل کو کیا کہتا ہے؟ خود کرتا رہے نا کام، نہیں ایسا جو دل کریں گے کرواواں گے بھی۔ لا وابی ڈک خدا نو چل، جو ڈکا لا سکتے ہیں لا وابیا دیوبندیا لا، رب نو رو کو پیاد ہے میں محبت ہو گئی ہے، آئی لو ہم۔ لا ڈکا لے لاندہ چلا، ہمیں تو کہتا ہے بغداد بغداد نہ کرو، ان بھی آنکھ نہ بغداد بغداد نہ کرے۔ اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، بلا کے آتے سنو ان اللہ یحب فلانا، ہے اللہ جی میں کہ کراں تم بھی کر، فاحب ہو ان سے محبت کر، اور حالی خود نہ کر، آسمانہ تے پھر جا تو جا کے کہہ ساریاں فرشتیاں نو تسبیح میری پڑھی جاؤ تو بغداد دل بھی تکی جاؤ۔ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ يَا أَهْلَ السَّمَاءِ ان اللہ یحب فلانا، ہو آسمان والے ہو فلانے نال رب نو محبت ہو گئی ہے۔ فلانے کو رب سے کیا ہو گئی ہے؟ وہ آدھے نسل کے کراں بھائی پوہو ان تو ہو گئی، میرے کو کرواندہ پیا ہے، تسا بھی سارے کرو۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی تو میں خطبہ ہی پڑھ رہا ہوں، گلنا تو بابے اور بعد ہی کرنی ہے نہیں، اگر ٹھنڈے ہو گئے ہو تو ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا محبت تم بھی کرو، فَيُحِبُّهُ جبریل فَيُنَادِي جبریل فِي أَهْلِ السَّمَاءِ یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبوہ اہل السماء ثم یودع لہ القبول فی الارض، تے اساں جا کے چوتھی جگہ آندے ہاں۔ کیڑی جگہ تے؟ پہلا محب اللہ، دوجا جبریل، تیجے فرشتے سارے آسمان والے، اساں چوتھے نو ڈک دن، پہلے نو کوئی پوچھدا ہی نہیں۔ کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ چوتھے نو ڈکا مار دے او ڈکا مارو جتھوں ٹری ہے محبت۔ اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ تعالی وواحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی بینہما فیقول هذا الذي كنت تحبه فيا كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني وان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری ومسلم۔ وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبازلين فيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ اللہ مرتبہ بغداد والے پیر دا، اللہ اللہ مرتبہ بغداد والے، اے اللہ اللہ مرتبہ اے بغداد والے پیر دا، دم برن سب اولیاء بغداد والے، بولے بولے دم برن
سب اولیاء بغداد گونج پیدا ہو جائے دم برن سب اولیاء بغداد از شراب غوث اعظم اے گلشنو گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشنو گلزار مست شاخ مستو میوہ مستو برگ مستو بار مست شاخ مستو میوہ مستو برگ مستو بار مست اے مرحبا یا شاہ جی لانی یہ سرتا پائے مرحبا یا شاہ جیلانی یہ سرتا پائے چشم مستو خال مستو مجھے دیکھیں چشم مستو خال مستو جبہ دستار مست اللہ وحدہ جل جلالہ ومن والہ کے لیے تمام تعریفیں تسبیحیں تعلیلیں تکبیریں تمجیدیں تحمیدیں محامد محاسن ثنائیں اور ساری مدحات جس نے کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی اصل وچ گل ساری سرکار دی ہے گل ساری اے لفظ ذرا بولو نا گل ساری گل اتنی جی اے غوث پاک علی جڑی کہانی اساں ہن چلاواں گے ساری گل سرکار دی گل خواجہ صاحب دی ہوے تے گل سرکار دی گل داتا صاحب دی ہوے تے گل سرکار دی گل صدیق پاک دی ہوے تے گل سرکار دی گل فاروق پاک دی ہوے تے گل سرکار دی گل عثمان پاک دی ہوے تے گل سرکار دی گل مولا علی دی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل ازواج دی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل اصحاب دی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل قرآن دی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل مکے دی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل مدینے دی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل توحید دی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل رب دی بھی ہوے تے گل سرکار دی ہے گل کے دیئے بولو بولو کے دیئے تعریف اس رب واسطے جس کائنات بنائی مصطفیٰ پاک واسطے سدھی سدھی جڑی گل ہے میں تمہیں دس اللہ دی قسم ہے کعبے دی بھی گل نہیں تے نمازاں دی بھی گل نہیں تے روزیاں دی بھی گل نہیں اے روزے تے کعبے تے اے سارا کچھ حضور دے صدقے ہی ملیا ہے نا دسو میں نے حضور پہلے نے یا کعبہ اچھا بولو اے کعبہ قبلہ پہلے بنیا یا حضور پہلے نے اے نماز وچوں سرکار آئیں یا سرکار وچوں نماز آئی اے روزے وچوں سرکار نکلے یا سرکار وچوں روزہ نکلے ہے بندگان خدا گل ساری سرکار دی گل ساری 1.25 لاکھ نبیاں بھی یہی کیا ہے گل ساری آدم پاک نے بھی پہلے ہی دسیا ہے گل ساری وہ نوح پاک نے کشتی دے پھٹے تے بہ کے یہی سبق پڑھایا گل ساری وہ خوہ والی سرکار نے خوہ چوں نکل دیا ہی یہ نعرہ ماریا ہے گل ساری ایوب پاک نے شفا پاتے ہی یہ نغمہ الاپا گل ساری ابراہیم علیہ السلام آگ وچ بیٹھے آگ ٹھنڈی ہوئی تے کہہ اٹھے گل ساری رب تعالیٰ قیامت دے دن دوزخ ٹھنڈی کرے گا کیوں گل ساری تساں پل سراج چوں لنگ جاؤ گے نچدے تے کددے کیوں گل ساری تواڈیاں نیکیاں ود جان گیاں ہون گیاں تھوڑیاں ود جان گیاں کیوں گل ساری تواڈے واسطے جنت دے بوئے کھول کے تواڈا انتظار کیتا جائے گا کیوں گل ساری اتنی سی بات
یا رسول اللہ درود ہو، درود ہو، درود ہو ان پر جن کی ساری گل ہے، جنہ دی ساری بولو بولو بولو، جنہ دی ساری انہوں تے درود ہوئے جنہ دی ساری گل ہے۔ اے لڑکپن کا عالم ہے، ساتھ جا رہے ہیں۔ ان نبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلی اللہ علیہ وسلم في اشياخ من قریش فلما شرفوا على الرائب هبطوا وحلوا رحالهم فخرج اليهم الرائب، جڑا زندگی چ کدی اٹھیا ہی نہیں، باہر نکلیا ہی نہیں، کن ملیا ہی نہیں، حضور لڑکپن کی حالت میں ابو طالب کے ساتھ چل دیے، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، بلال بھی ساتھ ہیں، اشیاخ قریش بھی ساتھ ہیں، پہاڑیاں تو تھلے پہ لیندے، سامنے گرجا ہے تو گرجے میں پادری بیٹھا ہوا ہے، کدی زندگی چ باہر آیا ہی نہیں، کسی نال گل کیتی ہی نہیں، کسی نو ملیا ہی نہیں، ان جی ہوا کھان واسطے کھڑکی کھولی، نظارہ عجب تکیا، کھڑکی تو اس نے کھولی تھی کہ ہوا لگ جائے، اسے کیا پتا تھا کہ وفا لگ جائے گی، اسے کیا خبر تھی کہ ادا لگ جائے گی۔ وہ کہتا ہے ہوا کھا لوں، وہ ہوا کھان واسطے کھڑکی کھول دے، ان ادا کھا گئی۔ کون کھا گئی؟ ہوا کھاندیا کھاندیا ادا کھا گئی، کھڑکی کھولی، دوڑ کے باہر نکل آیا، دوبارہ آمدیا ہی سرکار دا ہاتھ پھڑ لیا، حتیٰ جب آیا تو وآخذ بید رسول اللہ فقال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین۔ اس کے آؤے قریشیو، اے رب دا رسول جے، اے رحمت للعالمین جے، اے پوری کائنات دا مالک جے، آسمان زمین انہاں واسطے بنائے گئے، ہوا انہاں واسطے چلائی گئی، ابر انہاں واسطے برسایا گیا، بوٹے انہاں دا نام لے لے کے زمین نو پھاڑ کے باہر آمدے نے تے سمر بار ہوتے ہیں، رب نے سب کچھ ان کے لیے بنایا۔ تو قریشی کہہ اٹھے، اے بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ فماذا علموں کا ھذا سید العالمین، قالا کہنے لگا حین انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی وانی عارفہ بحاتم النبوت اسول من غضروف کتفہ مثل التفاح۔ کہنے لگا میں تے کدی باہر آیا نہیں، پر جے آج مینوں چھک کے کڈ لیا اے دے حسن و جمال نے، چونکہ گل ساری سرکار دی۔ بولو بولو گل ساری۔ حضرت جی نعرہ مردوں والا لگے، نعرہ رسالت۔ اب میں نعرہ لگواؤں گا، آپ نے بولنا ہے، جو حضور کا ہے وہ بولے گا۔ بولو ہم اپنے نبی کے، اور ادھر سے آواز کم آ رہی ہے، ہم اپنے نبی کے، سرکار نبی کے، دلدار نبی کے، مختار نبی کے، سلطان نبی کے۔ ایسے بولو نا، گل ساری، دب کے بولو گل ساری، بولو 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 گل ساری۔ انہیں کیا تھوان کے پتا میں آیا ہی نہیں، پاج آج نکلنا پہ گیا، مینوں اج اٹھنا پہ گیا، اج سیٹ چھڈنی پہ گئی، تے باہر آونا پہ گیا، انہاں دے ہاتھ چومنے پہ گئے، کیوں نہ اٹھ کے باہر آواں، گل ساری سرکار دی ہے۔ تو ایدے تے انہیں توقف نہیں کیتا، سلام اس پر جس کی ساری گل ہے، انہیں توقف نہیں کیتا۔ سما راجا فسانا لہم طعامن، اندر نس کے گیا، جس زندگی کدے اگ بھی نہیں بالی، انہیں لنگر پکایا۔ وہ بھی پوچھتا ہے لنگر کہاں سے، لنگر کہاں سے؟ میں کہ تم نے کبھی مسلم پڑھی ہو تو تمہیں پتا چلے لنگر کہاں سے، تم نے کبھی بخاری پڑھی ہو تو تمہیں پتا چلے نا۔ اور کنجرا لنگر آپ ہی پکدن جدو نظارے نظر آمدن، جدو نظارے نظر آتے ہیں پھر لنگر خودی، اچھا بولو لنگر خودی۔ سما راجا نس کے گیا، فسانا لہم طعاما، حضرات میرے تو بہتر جان دن طعام کے نو آدن، اس آپ بنایا فسانا، ایدہ فائل کوئی اور بھی نہیں، رائب ہے، تو انج بھی وہ دی بیوی شی بھی کوئی نہیں سی، آپ بھی جناب انہیں لنگر پکائے، کہ پکایا؟ لنگر پکایا۔ اے سارے عربی باہر بیٹھے، قریشی باہر بیٹھے، ابو بکر پاک سمیت، ابو جناب ابو طالب سمیت، تو بلال پاک بھی نال نے،
اور بھی بڑے بڑے قریشی نال نے, اے سارے باہر بیٹھے, وہ لنگر پکا کے تھبا لنگر دا تے دیگڑا اتھے چکے ہیں سر تے آ گیا. زندگی جیسی کبھی کوئی کام نہیں کیتا. سلامی مجھے پیش کرنے دو, پھر غوث الورا کا تذکرہ سناتا ہوں. تھبا چکے ہیں سر تے, میرا غریب نواز باہر آ گیا. آیا جناب لنگر اس رکھیا نا, جس ٹائم ہینج لنگر رکھیا نا, سارے ارد گرد ماریا جناب نا پتھلا, تے سارے قریشی بہ گئے. انہوں نے کہا لنگر آ گیا, اللہ نے دیتا ہے, بڑا کم ہو گیا, لنگر آ گیا. لنگر جس ٹائم کھان لگے کالا, انہیں کہا کہ کرن لگے ہو, کہ کھان لگے ہیں. انہیں کہا کہاں ہیں وہ, آنکھو سبحان اللہ. اس آ گیا تسا لنگر دے نیڑے ہو بیٹھے ہو, کہاں ہیں وہ, ارسلو الیہ, تسا کہ سمجھا ہے تواڈے واسطے پکایا ہے, گل ساری سرکار دی. سمجھ آئی ہے کہ نہیں. انہیں کہا تم کیا سمجھے ہو تمہارے لیے, اور تسا تو لاکھ باری لنگے ہو. وَقَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ. ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا تمہیں کہ تم کون ہو. آج یہ جب آگ پٹائی ہے نا, تو آمنہ دے پتر نے پٹائی ہے, کیونکہ گل تمہاری نہیں ہے, گل ساری سرکار. بولو اے سینے دے زور نال, گل ساری. بولو زور نال ایک باری, گل ساری. وکانا ہوا فی ریت الابل, وکانا ہوا فی ریت الابل. او اونٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سرکار نے کہا بچہ ہے اونٹوں کے پاس بٹھا دو. قریشیوں نے کہا بڑیاں شیاخ من قریش, انہاں کہا مڑے بچے بٹھا دیو, لنگر کھاواں گے تو آخر جڑا بچے کا دیواں گے. انہیں کہا کتھے, انہیں کہا وہ نہیں کھائیں گے تو تم بھی نہیں کھاؤ گے. گل ساری سرکار دی ہے, تساں کنج کرتے بلاؤ انہوں. آئے ہائے, جب بلایا گیا نا سنو جنے ہو, اے جدوں بلایا گیا نا تو سرکار میرے آئے تے آنا ویکھو. سرکار سرکار اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند, اس خدا بادی صورت پہ لاکھوں سلام, جیدی صورت رب دیاں اکھاں وچ کھب گئی, جیدی صورت رب دیاں اکھاں وچ. فرمایا یوسف جے سونے بھی بنائے محبوبہ, پر رب دی آنکھاں وچ نہیں کھبے, جے کھبی صورت واللیل والے تیری کھبی ہے. او انہاں دی صورت کنج کھبدی, گل ساری کنج کھبدی صورت. انکا بِأَعْیُنِنَا, حضور کے سر پر ہے سیرا. سرکار میرے آئے, فلما جلسا فلما دنا من القوم, جدوں پہلی باری قوم دے نیڑے ہوئے, حضور نے تکیا وڈا درخت نہ سارے چھاں مل لئی. کہ مل لیا, اے پنجابی پتہ نہیں میں کس طرح دی بولدا, میں سمجھ آندی بھی نا اے جی, تو معاف کرنا کیونکہ میں وہ تاڑی ماڑی والا پنڈی والا, وہ پنڈی والا پاپا نا ذرا, تو وہ میں اس لیے ذرا گل پیا کردا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ نا جناب آئے نا جناب, تو سارے چھاں مل لئی. کہ مل لئی, تھاں بھی مل لئی, چھاں بھی مل لئی. اینی تھاں بھی مل لئی, چھاں بھی, وہ چھاں والی تھاں مل لئی, اگے توپی توپ. تو میرے آقا آئے نا, تو جو ہی ہے تو میرے ال تکو, میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, تو میری آنکھاں دے اتارے ہو. تو بھابی تو مر جائے گا, تھاں تو نال دی مر جائے گی ماں. نہیں جی گل سمجھ آئی. اس گل کا جواب کدے بھابی قیامت تک دے دے, میری توڑ وڈ کے سٹ دے بورے والے چوک میں. اس کا باپ بھی نہیں جواب دے سکتا, اور اس کو پوچھو یہ میں مسلم پڑھ رہا ہوں کہ نہیں, یہ میں ترمذی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. آپ بات کر کہ مصطفیٰ بیٹھے, ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہے پتر جی, ابھی تو اعلان ہی نہیں ہے. وہ اعلان ہوگا تو کیا تانے بانے ہوں گے. جب یہ حال ہے مخفی ہونے کا, تو اظہار پر عالم کیا ہوگا. اے سرکار ادھر آئے, میرے حل تک کیا ہے, سرکار آئے تک توپی توپ, چھاما کوئی نہیں. فلما جالسا, پہلے فرمایا فلما دنا من القوم, جدو نیڑے آئے تو تکیا قد سبقوا الی فیء الشجرہ, انہاں سارے تو چھاں مل لئیے. تو مصطفیٰ کریم جو ہی ہینج بیٹھے نا, اے تکیا ہینج بیٹھے نا, تو یہ درخت کی چھاں یہاں ہے, اے تے ٹب وچ مصطفیٰ بیٹھے, اے تے لڑکپن ہے. اللہ اکبر.
درخت شریف نے اپنی ڈالیاں موڑیاں ایتھے لے آیا. او میں پوچھتا ہوں اور تم سے بورے والوں، اور کہیں یہ درخت بھی بریلوی تو نہیں تھا؟ اب زور سے بولو ہم اپنے نبی کے، دب کے بولو سرکار نبی کے، سردار نبی کے، مختار نبی کے، سلطان نبی کے، ہم اپنے نبی کے. کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں؟ ان کیا کیا موڑ کیا کیا وہ مڑیا کیوں؟ وہ جمال الدین کی بات نہیں ہے، وہ میری گل نہیں ہے، گل ساری سرکار دی ہے. بولو بولو گل ساری، بولو گل ساری، گل ساری. یہی تو اعلیٰ حضرت بریلوی کا قول ہے. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت بریلوی سے ایک مولوی نے آ کر بحث کی، آج ہی تھا لمبی داڑھی والا، ہاتھ وتاب نے نہیں ملایا. انہیں گلاں کی دیا انہیں کہ ہر ویلے عشق دیا گلاں کرتے رہندے ہو، پٹیاں پڑھتے رہندے ہو، پل سرات سے بھی تو گزرنا ہے، پل سرات سے بھی تو. آج میں نے بھی ایک ٹکر گیا، میں کراچی جا رہا تھا تو رستے میں مجھے ٹکر گیا، آپ نے مولانا کی تقریریں سنی ہے؟ میں کہا کیڑا مولانا؟ کہ جمیل کی. میں نے کہا تو نے جمال کی سنی ہے؟ میں کہا تو جمیل دیاں گلاں کرتے ہیں، تو جمال دی سنی؟ وہ خدا سے ملاتا ہے. میں نے کہا اس بڑوے کی بات سنا، کیا کہتا ہے؟ کلپ نکال کے دکھایا تو کہہ رہا تھا او بھائی لوگوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، بڑا سخت سین ہوگا، بڑا سخت سین ہوگا. پل سرات ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، بس پیر دھرو گے آدھا کٹ کے ادھر آدھا ادھر. کوئی سمجھ آئی ہے؟ اے جے تبلیغ ساری اوتری دے امت نو کیڑیاں پٹیاں پہ پڑھا دیں. بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، بس پیر رکھو گے آدھا کٹ کے ادھر آدھا ادھر. پھر تم پھوک بھی مار دے جمیل. ایکٹنگ ہے نا وہ. میں کہا پتر لگ دے تو اجے جمیا ہی نہیں. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اچھا فیضان رضا، جاری فیضان رضا، جاری رہے. فیضان رضا. اچھا اب سمجھے آپ؟ آدھا کٹ کے ادھر آدھا. میں آگے اعلیٰ حضرت مدد فرماؤ، میری کتا پونک پہ ہے تو چپ کے جگر آواں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کتے نو کہہ کہ ہم جانتے ہیں کہ پل سرات بال سے باریک ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے تلوار سے تیز ہے، مگر انہوں نالے بھی ہے، سانو ڈر کوئی نہیں چونکہ گل ساڑی ہے ہی نہیں، گل ساری سرکار. گل ساری بولو بولو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزرے یہ تیری آواز پر، کوبا 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 کوبا. ننگے پیر گزریں گے، کتھے جمیل تے کتھے جمال. رنگ ہی اور ہے، طرز ہی اور ہے، درد ہی اور ہے، سوچ ہی اور ہے، ساتھ ہی اور ہے، کیونکہ گل ہماری نہیں، گل ساری سرکار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزرے یہ تیری آواز پر. اے پائے کوباں پل سے گزرے یہ تیری
آواز پر، رب سلم کی صدا پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، بولو رب سلم کی صدا پر، چپ نہ روے، بولو رب سلم کی صدا، اور جو وجد لائے گا بولو رب سلم کی صدا پر وجد لاتے، بولو رب سلم کی صدا پر وجد لاتے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے یارو آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے، بولو جی آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے، ایک گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، ہم خون روتے آئیں گے، ہم خون روتے آئیں گے اور مسکراتے جائیں، ہم خون روتے آئیں گے اور ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، یا اجی بڑا ڈاٹا دیاڑا، بڑا ڈاٹا دیاڑا، بڑا او جا بڑا ڈاٹا دیاڑا ہے، ہم تو تڑپ رہے ہیں میدان معاشر کے لیے، تو کہتا ہے ڈاٹا دیاڑا ہے، ہم کہتے ہیں جلدی سے روح نکلے پھر قیامت آئے، اور وہ دن تو آئے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ یہ جمیل ہے جو کہتا ہے بہت سخت دیاڑا ہے، اور وہ بریلی والا ہے جو فرماتا ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے، کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے، بولے بولے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں، بولو جی جرم کھلتے جائیں، ایک گونج پیدا ہو جائے، جرم کھلتے اور وہ اے جی جرم کھلتے جائیں گے اور وہ کیوں ایسا کریں گے، گل ساری دب کے بولو، گل ساری بات ساری سرکار کی، مصطفیٰ کی ہے بات ساری، یہ حضور خواجہ خواجگاں بات سرکار کی ہے، یہ حضور غوث الورا بات ساری، اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا،
تساں ذمہ دار بندے ہو، تواڈے کولوں ایک مسئلہ پوچھدا ہوں، فٹو فٹ میں حضور کی سلامی کے بعد اہل بیت پر سلامی کے بعد اہل بیت پر بھی سلام ہو. جس اہل بیت کی مثال یہ ہے کہ مثل و اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من راکب فیہا فقد نجا. اور چوٹیوں کے علماء یہاں پر تشریف فرمائے، من راکب فیہا. چوٹیوں کے علماء یہاں جلوہ گر ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ من راکب فیہا، من راکبہ. ایک باری پھر سن لو، من راکبہ. فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، من راکبہ فیہا. اے جڑی نوح علیہ السلام دی کشتی نال مثال دیتی، غریب نواز ذرا توجہ رکھ دیو سارے. اس کشتی میں کیا تھا؟ مثال یہ دیتی بھئی کشتی نوح دی ہے، او دے وچ کی سی؟ بندے ایسن کہ نہیں؟ کھوتے بھی ایسن، اللہ دی قسم ہے ایسن. کھوتے بھی، کوڑے بھی ایسن کہ نہیں؟ کتا بھی ایسی تھا کہ نہیں؟ ایک ایک شے ساری سی. کشتی نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، من راکب فیہا. جو بھی لگ جائے ان سے، جو بھی گورا کالا نیلا پیلا سندھی پنجابی اردو سپیکنگ دے پٹھان اچے لمبے کا دالا پاویں نکے کا دالا پاویں جڑا مرضی ہوئے جتنا مرضی گناہگار ہوئے جتنا مرضی نیکوکار ہو جتنا مرضی گناہ من جو بھی ہے راکبہ فیہا جو دیتے آ گیا نا فقد نجا او دا بیڑا پار. توانا نہیں پتا او امام حسین پاک دے آمنا سامنا ہویا ہوردا اور آکھے جناب میری بخشش دی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بخشش بانٹنے والے سے صورتیں پوچھتا ہے؟ بخشش بانٹنے والے کو صورتیں پوچھتا ہے؟ میں تو جنت دے جوانا دا سردار ہوں، میں تو ہی پوچھنا ہے جنت لبے گی کہ نہیں سردار میں. اس نے کہا پھر کیا کروں؟ فرمایا اتھوں نکل تے ادھر آ فقد نجا. کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ فرمایا اتھوں نکل تے ادھر آ من راکب فیہا فقد نجا، ادھر آ فقد نجا. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جڑا انہاں نال لگ گیا او دا بیڑا. پھر سلام ہو جلدی سے صدیق پاک پر جن کے لہجے میں رب نے کلام کیا، اور سلام ہو عمر پاک پر جو واصل مصطفیٰ ہیں مراد مصطفیٰ ہیں. لمبی نہیں کرنی سلامی آج میں چونکہ ٹائم زیادہ گزر گئے. اور سلام ہو حضرت عثمان غنی پر جنہوں نے 17 مرتبہ جنت خرید لی. اور سلام ہو مولا علی پر جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پھر سلام ہو ساری امت پر جو تڑپ تڑپ کر مصطفیٰ کے نام کو چوم کر سلام پیش کرتی. تن من دھن جنہوں نے مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا ہے. تو اب آئیے بات غوث پاک کی کرتے ہیں، پر یہ سمجھ لو بات سننے سے پہلے کہ گل ساری سرکار دی. آپ سارے ذمہ دار آدمی ہو، ایتھے زمیناں بھی تواڈیاں ہونیاں نے، ہل شل چلاندے ہوو گے، فصلاں بھی تواڈیاں ہوندیاں ہونگیاں. ایک گل دی اجازت ہے مینوں کر لواں؟ دسو جے کدے پانی چنگا نہ ہوئے تو فصل ہو جاندی ہے؟ اچا بولو. تو جے بین چنگا نہ ہوئے پھر بھی نہیں ہوندی. تو جے زمین چنگی نہ ہوئے، زمین بھی ہوئے چنگی فصل بھی بین بھی ہوئے، اچا بولو، بین بھی ہوئے تے زمین بھی ہوئے تے پانی بھی ہوئے، موڑ ہوندی ہے فصل چنگی. تو جے انہاں تریاں چیزاں وچوں ایک شے بھی چنگی نہ ہوئے تو کم فرق پیندا ہے. ایک غوث پاک اللہ سارا معاملہ ہی نبی پاک دی عطا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می الوی فصل بطولی گلشن نبوی می. فرمایا مصطفیٰ ابر کرم بن کے برسا ہے. فرمایا فصل علی المرتضیٰ کی ہے. فرمایا زمین بطول کی ہے. نبوی می
علوی فصل بطولی گلشن اسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا اے نبوی ذل علوی برج بطولی منزل نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا فرمایا نبوی خور علوی کو اے جڑے قیمتی لال ہوندے نا قیمتی سارے مل کے بولو قیمتی یہ ہر پہاڑ پچھوں نہیں نکلتے غریب نواز مخصوص پہاڑ ہوتے ہیں جن میں سے یہ لال نکلتے ہیں سورج ایک مخصوص اینگل سے شعاعیں ڈالتا ہے ایک خاص پہاڑ ہوتا ہے اس پر پھر اس حرارت سے وہ جو پہاڑ کا پتھر ہے اس کے اندر ایسی گرمائش پیدا ہوتی ہے پھر وہ وٹے لال بن جاتے ہیں پھر جب نکالنے والے ان لالوں کو نکالتے ہیں تو جہاں سے وہ لال نکلتے ہیں اس خاص حصے کو معدن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی معدن کہتے ہیں جہاں سے لال کو کہتے ہیں پہاڑ کو خور کہتے ہیں سورج کو پہلے ذرا سمجھ جائیں خور کسے کہتے ہیں تو کو خورشید کو کسے کہتے ہیں پہاڑ کو اور معدن کہتے ہیں جتوں وہ لال نکلتا ہے ہن سنو فرمایا نبوی خور علوی کو بطولی معدن سمجھ آ گئی یہ شعر کے نہیں نبوی خور شواما مصطفیٰ نے پائیاں نے پہاڑ علی المرتضیٰ ہے معدن سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے فرمایا نبوی خور علوی کو بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا یہ حضور غوث پاک والا معاملہ بھی سارے کا سارا گل ساری دب کے بولو گل ساری روزے اول اللہ کی قسم جب ولادت ہوئی نبی پاک تشریف لائے چاروں یار بھی ساتھ تھے 12 امام بھی ساتھ تھے امام مہدی تک آئے اور آ کر نا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو صالح تجھے مبارک ہو آتاک اللہ تعالی ولدن اللہ تنے ایک پتر دیتا ہے وہ ابنی و ابنک میرا بھی پتر ہے تیرا بھی پتر ہے وہ پتر میرا بھی ہے تو پتر وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْتَابِ كَشَانِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُولِ ان قریب اس کی شان ولیوں کتبوں میں وہ ہوگی جو میری شان نبیوں رسولوں میں ہے نبیوں اور یہ سارے دی ساری گل ساری اچھا بولو گل ساری یہ ایکسپشنل کیس ہے ایکسپشنل کیس ہے اور رب نے جو مرتبہ اور جو مقام اور جو عزت اور جو شان اور جو سطوت اور جو شوکت محبوب سبحان کو دی کسی اور کو امت میں مل ہی نہیں سکی تبا تابعین کے بعد کسی کو آج دن تک امت میں مل سکی دب کے بولو مل سکی میں گل تواڈے نال کردا ہاں مجمع ذرا ٹھنڈا ہے ذرا گرم کراں میں تواڈے نال گل کردا ہاں روح زمین دا میں نے ایک پیر دسو بھئی جس بغیر توبہ کیتیاں ہویاں کتب بنایا ہوئے اپنے آنے والے چلو چلو کوئی مجھے پیر بتلاؤ کہ جس نے توبہ بھی نہ کرائی ہو توبہ بھی وضو بھی سر تے ٹوپی بھی آیا ہوئے مرید بھی نہ ہوئے مرید بھی نیت بھی چنگی چور بھی ہوئے 1 لاکھ بری پاویں واقعہ سنا ہے اج لذت کچھ اور ہی آمنی ہے اج لذت کچھ اوروں کے ہیں بیان اور میرا بیان اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے
میں اس پورے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، چور تھا کہ نہیں؟ نیت چنگی سی، وضو کیتے ہوئے سی، تہجد پڑھی ہوئی سی، نمازی سی، نیک سی، پرہیزگار تھا، کیا تھا؟ اے لفظ بولو، سارے بولو، چور تھا، پکا چور تھا، آ کتھے گئے؟ روئے زمین کا کوئی پیر بتاؤ یارو، اے تسا مرید بنو نا جناب تو پہلے اکثر ٹوپی رکھ، ونج وضو کرا، وضو کر کے اصل چلے جی ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتا ہوں، تم ہوتے ہو جائے ہوتا ہوں، کلمہ پڑھایا، اچھا توبہ کر ساریاں گناہ متوجہ کیتی، اے وظیفہ پڑھ اتنی باری تے پڑھ کے نا 6-7 مہینے بعد پھر آویں تکاں گے تیرا حساب کتاب کتھے ہے، پھر 6 مہینے بعد ہاں اجے کچا ہے تھوڑا اور 6 مہینے لال ہے اور تھوڑا کچا ہے اور 6 مہینے لال ہے، 2-4 سال گزرنے تو بعد داڑھی پوری رکھانی ہے، زلف پوری رکھانی ہے، کپڑے سیدھے کرنے ہیں، دل سیدھا کرنا ہے، پھر سوچیں کہ تجھے خلیفہ بنانا ہے کہ نہیں۔ جہاں سالوں لگے وہاں پیر ہوتے ہیں اور جہاں لمحہ لگے وہاں پیرانے پیر ہوتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے، وہ آگے ہے۔ مجھے بتاؤ اس کی نیت اچھی تھی یا بری؟ اس آگیا بابے دے دیڑی ہاتھ پیر بندے چوکھے چمدے، نوٹاں دے دھبے، نذرانے ٹائٹ، کپڑے قیمتی، بابا جی کا بڑا سخت قسم کا جاہ و جلال۔ اس نے کہا بابا جی کو مال چوکھا، اس آ گیا گپ اندھیری راتی، اگے نور پہ آج چمکدا سی حسن تے حسین دا، وہ ویڑے وچ وڑا آیا، باہروں کھٹاک دی آواز آئی، اس سماں وچ چھپ گیا، 6 اقتاب آئے، ابدال آئے، انہاں کہا بابا جی سن ابدال چاہیے، کتب چاہیے، انہاں کہا سویرے لے جانا، انہاں کہا سویرے نہیں ہونی چاہیے، انہاں کہا ہوں لے جانا ہے، اس سماں کولو بچوں لے جاؤ۔ یہ واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا، پر میں نے جو اب سنانا ہے کچھ اور سنانا ہے، جڑا میں نقطہ بیان کرنا ہے کوئی اور نقطہ بیان کرنا ہے۔ انہاں سبق کھولیاں، بچوں ڈردیاں ڈردیاں جناب وہ باہر نکلے، انہاں کہا حضور پلیز ویلکم، تشریف لائیں۔ ابدالوں نے کہا پلیز ویلکم، تشریف لائیے، یو آر فرینڈ آف گاڈ۔ وہ تگو تھر تھر کمبے، اس نے بولا نو 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 نو، آئی ایم ناٹ فرینڈ آف گاڈ، آئی ایم چیف، میں تو چور ہوں، میں کتنے خدا دا دوست ہو گیا۔ بابے رہو تم مسلے تم آواز دیتی ہو، اے اب تم چور نہیں رہے، نکل باہر، تو آیا تھا تو چور تھا، اب کتب ہے۔ ایک گل کرن دی اجازت ہے بورے والو، بورے والا کے مکینوں ایک بات کرنے کی اجازت ہے۔ جیڑا پیر اپنے بوئے تے آن والے بد نیت نو، جیڑا پیر اپنے بوئے تے آن والے بد نیت نو، غیر مرید نو، چور نو آنے دے بدلے قطبیت دیتا ہو، وہ اپنے مریدوں کو تو غوثیت سے کم درجہ نہیں دیتا ہوگا۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس لیے فرماتے ہیں بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی، مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی، مجرم و ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ معلوم رہ جائے جو قادری ہو؟ کیسے ممکن ہے وہ معلوم رہ جائے جو کون ہو؟ اے خواجہ معین الدین چشتی قادری نہیں ہے؟ قادری ہے؟ اچھا بولو، اچھا بولو، قادری ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بتلاؤ، قادری ہے؟ نہیں ہے نا قادری؟ مرید کس کے ہیں؟ عثمان ہرونی کے۔ یہ ہند کا راجہ کس نے بنایا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو ہند کا راجہ ہے چشتی؟
ہیں کون؟ چشتی بغداد جا بڑے، غوث پاک بیٹھے ہوئے ممبر پر تو بنڈ رہے ہیں ولایتاں تو قطبیتاں، خواجہ معین الدین چشتی جا کر بیٹھ گئے، عرض کی تھی عراق کی ولایت مانگنے آیا ہوں، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ہو گئی ہے تجھے آتے ہوئے، ابھی وہ میں نے شیخ شہاب الدین سرورد کو دے دی ہے، ہندوستان باقی ہے، کیا پروگرام میں دوں؟ ابھی ولایت دی ہے میں نے شیخ شہاب الدین سروردی کو عراق کی، اگر تو چاہتا ہے تو ابھی تجھے ہندوستان کا والی بنائے دیتے ہیں۔ عرض کی تھی شہنشاہ کی برگاہ سے جو ملے دامن آگے ہے، فرمایا ونج جے پورے ہندوستان میں خواجہ خواجہ نہ ہو تو مجھے غوث نہ کہنا۔ مزرعے چشتو بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مصطفیٰ کے پروفیسر صاحب شیر التوجہ کرے ہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، پھر سمجھو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان، جس نے دیکھا میری جان، رخ زیبا تیرا، اے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان، رخ زیبا تجھ سے اور دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی، بورے والوں شعر پڑھنا اور بات ہوتی ہے، سمجھانا اور بات ہوتی ہے، اور سمجھنا بھی، اچھا بولو، سمجھنا بھی، یہ کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت، تجھ سے اور دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی، یا غوث پاک تجھ سے اور زمانے کے کتبوں سے ان کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کہہ دوں کہ تو زمانے کے ولیوں کی طرح ہے، زمانے کے کتبوں کی طرح ہے؟ نہیں، تجھ سے اور دیر کے اقتاب سے نسبت کیسی، کتب خود کون ہے، کتب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا تیرا، کتب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا، اس زمانے کے اقتاب چلے کر کے کتب بنتے ہیں، اور تیری ٹانگیں بٹ کر جو دبانے لگے، آپ اٹھنے سے پہلے تیرے پاؤں سے رب اسے کتب بنا دیتا ہے۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیسے ممکن ہے کہ کاتب محروم رہ جائے؟ ہے ممکن؟ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جس سے سمجھیں۔ آپ کا بچپن ہے، حضور کے بچپن کی تو سن لیا ہے نا، اب حضور غوث پاک کے بچپن کی سن لیں۔ بچپن ہے، مشہور واقعہ ہے، 1000 باری سن رہے ہو سو۔ بچپن ہے، جا رہے ہیں، اندر دینار سلے ہوئے ہیں، ڈاکواں قافلہ روک لیا، پھر سارے قافلے نو لوٹ لیا۔ اینجی فرق تو کوئی نہیں واقعی بھی، ڈاکواں روکیا، اچھا بولو، لٹ لیا، سامان بن لیا۔